الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقبية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين مجلس کی قبولیت کے لیے دعا امام یاسر و سماعت صلی اللہ تعالی علیہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ظهره في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم دار السلامات اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ نور سے ایک آیت پیش نظر ہے شاید one of the most symbolic verses from Quran ایک بڑی تمثیلی اور علامتی گفتگو اللہ عز و جل نے کروائی ہے اس میں یہاں ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں پہنچے تو ہر جگہ کی کچھ وائبز ہوتی ہیں تو بڑی روحانی اور عرفانی اور معنوی کیفیت کم از کم میں اپنے قلب میں محسوس کر رہا ہوں اس وقت اس پر قرآن کے سلام کے بعد بھی انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں پڑھا تو میں دل میں ارادہ کیا کہ کچھ قرآن کے نورانی معنوی عرفانی سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے ارشاد اقدس الہی ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ زمین و آسمان کا نور ہے مثل نورہ کمشکات
اس کے نور کی مثل ہے کہ جیسے ایک طاق ہو. اچھا طاق کیا ہے, کسے کہتے ہیں, اس پہ آتے ہیں بعد میں. پہلے تو یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء, اللہ کی تو کوئی مثل ہے نہیں. تو اللہ نے کیوں کہا کہ اس کے نور کی ایک مثل ہے؟ یہ عربی زبان کی لطافت اور گہرائی ہے کہ اگر میم پر زیر ہو مثل تو اس کے معنی کچھ اور ہے, میم پر زبر ہو مثل اس کے معنی کچھ اور ہے. اگر زیر ہے میم پر اس کا مطلب ہے ذات میں اس جیسا ہونا. ذات میں اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. میم پر اگر زبر ہو تو یعنی صفات میں اس جیسا ہونا. اللہ کی ذات میں کوئی جیسا نہیں ہے. وہ جسم نہیں رکھتا, مرکب نہیں ہے. جسم ہونا خود محدود ہونے کی علامت ہے. اس خاطر ہے کہ مذہب جعفریہ وہ اس بات پر آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں متفق ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نہ یہاں ممکن ہے نہ وہاں محشر میں ممکن ہے. حضور مکرم نے بھی جب معراج پہ تشریف لے گئے تو لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, یہ سورہ نجم کی آیت ہے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. اس نے اپنے بندے پر ایک وحی کی, بس جو بھی وحی کی یہ میں مانچسٹر مجلس میں سنا چکا ہوں اور ان کو تو اس جانب تو تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہ کہ معراج پہ جب حضور پہنچے تو لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, اس کے آگے آیات میں کہ اے حبیب آپ نے ہماری سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. اگر میں آپ سے عرض کر سکوں اور مسلمان اس پہ غور کریں کہ حضور مکرم نے معراج پہ رب کو نہیں دیکھا, رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. السلام علیک یا آیت اللہ العظمیٰ. اصل جو لقب ہے آیت اللہ العظمیٰ یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا لقب ہے. سلام ہو ان پر کہ جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی نشانی ہے. وہ مردے کو زندہ کرتے ہیں, پرندے کو جو مٹی کا ہے اسے خلق کرتے ہیں. خلق کا لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا سورہ اسراء میں. لیکن کیوں فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی جانب اللہ کی نشانی بن کر آیا ہوں, تو نشانی ہے وہ اللہ کی. تو امیر المومنین سب سے بڑی نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اس پہ کبھی اور گفتگو اگر ہو سکی تو آپ کی خدمت میں کر دیں گے. بہرحال یہ آج موضوع نہیں, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ اگر اس کی ذات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے, لیکن اگر جسم ہو جائے کسی بھی شے کا تو پھر یہ کہ آپ کتنی بھی اس میں وسعت کے قائل ہو جائیں اس میں بہرحال ایک لمیٹیشن ہے. جسم میں ترکیب ہے, مرکب ہے, وہ کچھ اور سے مل کر. اس لیے یہ طے شدہ بات ہے کہ نہ اس جہاں میں نہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ اپنی مثل بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے کسی کو, اپنی خاص صفت کسی کو عطا کرنا چاہے. اور یہ فقط معصومین علیہ السلام کے لیے نہیں, ان کے لیے تو اعلیٰ ترین معیار پر ہے, معراج پر ہے یہ. لیکن ہم اور آپ کے لیے بھی تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرو. خود حدیث میں اس طرح سے آیا کہ اللہ کی رحمت کے 70 حصے ہیں اور اللہ نے ایک حصہ اس دنیا میں نازل کیا رحمت کا, 69 آخرت کے لیے سنبھال کے رکھے ہیں. یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس روئے زمین پر جہاں کہیں کوئی رحمت کا اظہار ہوتا ہے, ماں کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ہے, حتیٰ جانوروں کے دل میں ان کے بچوں کے لیے محبت ہے. جہاں کہیں کوئی کسی رحمت کا اظہار ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ایک حصے کا صدقہ ہے, ایک حصے کا اظہار ہے وہ. پھر جب قیامت پہ پہنچیں گے تو حدیث میں آیا کہ اللہ اس ایک حصے کو ان 69 کے ساتھ ملا دے گا اور پھر اپنی مخلوقات پر پھیلا کر ان کا حساب لے گا. اب بھی اگر کوئی بخشا نہ جائے تو پھر اس کی بڑی بدبختی ہے. تو اللہ کے نور کی, اللہ کی مثل کوئی نہیں, اس کے نور کی مثل ہے. اللہ اپنی صفت میں کسی کو اپنی مثل بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ, اس کے نور کی ایک مثل ہے کہ جیسے ایک طاق ہو. آیت کا ترجمہ سن لیجئے گا اور انشاءاللہ اسی میں ہی شاید بہت کچھ جو باتیں ہیں وہ آ جائیں گی. کہ نور کی مثل ہے کہ جیسے ایک طاق ہے. طاق کسے کہتے ہیں؟ دیوار کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر چراغ رکھا جائے, اس کو کہتے ہیں طاق.
اس کے نور کی ایک مثل ہے، اور مثل یہ ہے کہ جیسے ایک طاق فیہا مصباح، اس طاق کے اندر ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ بھی ایک فانوس میں ہے، شینڈیلیئر میں ہے وہ، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور وہ چراغ روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے، نہیں ایک ایسے شجرہ مبارکہ سے کہ جس کا نور کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، یہ ہے زیتونیہ، لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور وہ شجرہ مبارکہ نہ ایسٹرن ہے نہ ویسٹرن ہے، بلکہ صراط مستقیم پر ہے، نہ شرقیۃ ولا غربیہ، یکاد زیتها یضیء، اور یہ چراغ اپنی روشنی دیتا رہے گا، ولو لم تمسسہ نار، چاہے اسے آگ مس نہ بھی کرے، یعنی تم اسے روشن نہ بھی ہونے دو تب بھی اپنی روشنی دیتا رہے گا، اس لیے کہ نور علی نور، ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے، اور اللہ انسانوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے سے آگاہ ہے، یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب یہاں اللہ کا نور کون ہے، اللہ کے نور کی مثل، وہ طاق کون ہے، اس کے اندر چراغ کون ہے، وہ فانوس کون ہے، اس سے جو روشنی آ رہی ہے وہ کیا ہے، اس میں مطالب ہیں بڑے، تو میں فقط اتنا عرض کر دوں کہ اگر آپ کلام اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ المشکات یا فاطمہ، اسی لیے بیوی کے القاب میں سے ایک لقب ہے مشکات الہیہ، وہ طاق، وہ مقام کے جہاں نور الہی رکھا ہوا ہے، یہاں بیوی کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ خود چراغ، وہ تو ہیں ہی نور، لیکن انہیں خاص نسبت دی گئی ہے طاق سے، یعنی جہاں پر نور الہی رکھا ہوا ہے، یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چادر تطہیر کا ایک تصور ہے کہ سیدہ کے گھر میں ہے نور الہی، اور تعارف انوار الہیہ بھی سیدہ کے ذریعے سے ہے، کیوں فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ یہ فاطمہ ہیں اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں، فاطمہ کی اولاد ہیں، یہ کیا ہے، یعنی مرکز ہیں، وہ طاق ہیں جہاں پر یہ چراغ ہے۔ اب یہ عرض کروں کہ حضور مکرم بھی جب تشریف لائیں اور بیوی سلام اللہ علیہ کے ہاں آ کر سلام کریں، آپ جانتے ہیں آیت تطہیر جب نازل ہوئی ہے تو وہ اسی مرکز نور الہی کے پاس پہنچ کر اس دروازے پہ کھڑے ہو کے کہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو، تو یقیناً حضور کہیں سے تشریف لا رہے ہیں، کسی گھر سے، اور آ رہے ہیں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے در پر، یعنی حضور اپنے عمل سے سمجھا رہے ہیں کہ جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے، جہاں پر جا رہا ہوں وہ اہل بیت ہے۔ یہ تو وہ عمل ہے کہ جو حضور مکرم نے کوئی اس میں اختلاف ہی نہیں کہ واضح طور پر انجام دیا، اور بار بار انجام دیا، 6 مہینے تک انجام دیتے رہے، بہرحال حضور مکرم آتے تھے اس مرکز نور الہی پر اور آ کر سلام کرتے ہیں، اور جب تعارف بھی ہوا ہے تو یہ فاطمہ ہیں اور فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کے بابا ہیں اور ان کے شوہر ہیں اور ان کی اولاد ہیں، تو اس میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعد از وفات رسول بہت سے تھے ایسے کہ جو اپنے آپ کو رسول سے جوڑنے کے لیے اپنے آپ کو اہل بیت کی نسبت دیتے تھے، حتیٰ بنی عباس بھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات سے سمجھایا، اس تعارف سے، کہ دیکھو اگر بعد از وفات رسول یہ اختلاف ہو جائے کہ کون ہے اہل بیت اور کون نہیں ہے، تو سادہ مثال ہے، سادہ وہ یہ کہ اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے، فقط اہل بیت بطول کے رشتہ داروں کو، لیکن کا تعلق بی بی بطول سلام اللہ علیہ سے، وہ ذہن میں رکھنا۔ تو برائے خوشنودی ہے جناب سیدہ بلند تر صلوات، تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ فیہا مصباح، اس طاق میں ایک چراغ ہے، المصباح هو الحسن علیہ السلام، حدیث میں آیا کہ مصباح یعنی وہ چراغ امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، الزجاجہ هو الحسین، اور جو فانوس ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے، تو فانوس کے ذریعے سے چراغ کی روشنی پھیلتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ قرآن میں بڑی سمبولک آیت ہے، تو فانوس سے چراغ کی روشنی پھیلتی ہے۔ پنجتن پاک میں دیکھیے جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ عبداللہ حسین علیہ السلام کا ہے، تو چونکہ وہ فانوس ہے لہٰذا تمام پنجتن پاک کا ذکر امام حسین کے ذریعے سے پھیلتا ہے۔ تھوڑا سا آگے تشریف لائیے گا، میں جگہ نہیں بچی اور مومنین تشریف لا رہے ہیں، ایک ایک قدم اگر آگے آ سکتے ہیں تو مل کے صلوات بھیج دیجیے گا، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔
नारे हैदरी यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या, और ये चिराग रोशन है एक शजरा मुबारका से। अच्छा गौर कीजिएगा, कुरान में ये हमारी इस्तिलाह नहीं है। कुरान में शजरा मुबारका का भी जिक्र है, शजरा मलऊना का भी जिक्र है। मुबारक के मुकाबिल ही पर है मलऊन। मुबारक किसे कहते हैं? जिसका फैज़ जारी व सारी रहे। अल्लाह तबारक ने बरकत की जो तारीफ लिखी है तफसील मीज़ान में, वो यूँ लिखी है कि बरकत यानी बज़ाहिर मुख्तसर शय लेकिन असर ना खत्म होने वाला। इसीलिए बीवी सलाम अलैहा का एक लक़ब मुबारक है, चूँकि इन्ना अतैनाकल कौसर, हमने आपको खैर कसीर अता किया है, तो बीवी खुद मुबारका है। सुभान अल्लाह। जिसमें एक बात और है, जब अहले बैत अलैहिस्सलाम को नूर इलाही या अनवार इलाहिया कहा गया, यानी ये कि उस नूर का परतौन है, हत्ता उनके नामों को भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने नामों से एक्सट्रैक्ट किया है। उसी नूर से अस्माए इलाहिया से मुतरश्शिह, उसी नूर से हासिल शुदा है। यानी क्या? एक दुआ बड़ी मारूफ है, आदम अलैहिस्सलाम ने वो दुआ पढ़ी, इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अली व अंतल अअला व बिहक़्क़ि फातिमा व अंत फातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल ihसान। इसका क्या मतलब है? यानी वो महमूद था तो इन्हें मोहम्मद बनाया। जाइएगा एक लम्हे के लिए। महमूद वो कि जिसकी हम्द की जाए, मोहम्मद वो जिसकी बहुत ज्यादा हम्द की जाए। मोहम्मद सीग़े बाब तफ़ईल से, मोहम्मद उसमें मुबालगा है, यानी कि महमूद जिसकी तारीफ की जाए, मोहम्मद जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। तो क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने आप के लिए महमूद का और हुजूर के लिए मोहम्मद का है? देखिए, जब सारी कायनात मिलकर अल्लाह की हम्द करे तो वो शायर शान उसकी जो हम्द है वो पूरी थोड़ी होती, तो वो महमूद बनता है कि जिसकी हम्द की जा रही है। और वो अकेला अगर अपने हबीब की तौसीफ करे तो ये मोहम्मद बनता है। सुभान अल्लाह। तो जो है अल्लाह ने अपने हबीब की तारीफ और तौसीफ बयान की है कुरान में। कुरान है कसीदा खाने शान मुस्तफ़ा। मैंने अपने हबीब को बचपन में देखा तो फरमाया लम यजिद का यतीमन फ़आवा। हुजूर को सफ़र में देखा फरमाया ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा। हुजूर को तंगदस्त देखा फरमाया ववजदका आइलन फ़अग़ना। हुजूर के अखलाक को देखा फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। हुजूर की रफ्तार को देखा फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हुजूर के मकाम को देखा फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। हुजूर के चेहरे रोशन को देखा तो फरमाया कि वश्शम्स व दुहाहा। हुजूर की सियाह जुल्फों को देखा फरमाया वल्लैलि इज़ा यग़शा। हुजूर के दस्ते मुबारक को देखा फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्न अल्लाह रमा। ये कंकरियां जो फेंकी हैं ये आपने नहीं फेंकी, जो आपके हाथ से निकला है वो खुदा के हाथ से निकला। हुजूर के सीने मुतहर को देखा फरमाया अलम नशरह लका सदरक। हुजूर की पुश्त मुबारक को देखा फरमाया ववज़अना अन्का विज़रक। और हुजूर की रफ्तार को देखा फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हुजूर ने चादर ओढ़ ली फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल। हुजूर ने अबा ओढ़ ली या अय्युहल मुद्दस्सिर। हुजूर के बैत को देखा फरमाया फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। और हुजूर के अहले बैत को देखा तो फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईमान, नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज़ बुलंद अब देखिएगा, मजलिस के अपने तकाज़े होते हैं, सेमिनार के अपने तकाज़े होते हैं। जो मजलिस के तकाज़े हैं उन्हें कुछ पूरा होना है और आप तक गुफ्तगू बहरहाल पहुँचनी है। एक बात बहुत अहम अर्ज़ करने लगा हूँ, जिसने जिस हैसियत में जैसा रसूल माना उसने फिर वैसा ही खलीफा माना। बड़ी सादा सी लॉजिकल बात है। जो रसूल को 40 साल तक नबी मानता ही ना, वो अगर किसी को भी कोई भी हस्ती हो, मैं अभी इस वक्त बात नहीं कर रहा, लेकिन
یہ تو ایک زمانے میں سبھی کافر. تو اگر ایک سابقہ جو کفر پر رہ چکے ہوں انہیں بعد میں مسلمان ہونے کے بعد وہ قبول کر لیں بحیثیت حضور کے تسلسل میں، تو پھر یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ تو حضور کو ہی نہیں مانتے تھے، اس میں کیا تعجب کی بات. جب ایام اعظم گزر جائیں گے تو ایک عید آئے گی، عید میلاد النبی. میں کہتا ہوں عید میلاد النبی کہنے کا حق ہی اسی کو ہے کہ جو ولادت کے وقت مصطفیٰ کو نبی مانتا ہے. عید میلاد النبی کہنے کا حق ہی اسی کو جو ولادت کے وقت مصطفیٰ کو نبی مانتا ہے. اگر نبی ہی نہ مانے تو پھر ولادت کے وقت نبی کی عید، اس جملے کی ترکیب ہی صحیح نہیں. بہرحال آپ نہج البلاغہ کو دیکھیے. میں آپ سے گزارش کروں گا، میں ینگسٹر سے گزارش کروں گا بالخصوص کہ آپ نہج البلاغہ کو اپنے ایک روٹین کے مطالعے میں رکھیں، چاہے کم از کم ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں روزانہ. کلمات قصار، شارٹ کوٹیشنز، جو تیسرا حصہ ہے نہج البلاغہ کا، اس کو آپ رکھیں اپنے مطالعے میں. تو آپ محسوس کریں گے امیر المومنین نے جو کچھ حضور مکرم کے لیے ارشاد فرمایا. بہرحال وہ تو خطبات میں ہے زیادہ، اس لیے کہ مصطفیٰ کی شان یا اللہ کے قرآن سے پوچھو یا حیدر کے فرمان سے پوچھو. جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں نا کسی کے بارے میں تو یا تو استاد سے معلوم کرتے ہیں یا شاگرد سے معلوم کرتے ہیں. آپ سمجھ رہی ہیں؟ آپ نے جب فریشر تشریف لے جائیے کسی طالب علم کے بارے میں آپ نے معلوم کرنا ہے کہ وہ کیسے عالم ہے اس مقام پر، تو یا تو ان کے استاد سے پوچھیں، اور اگر کوئی شاگرد مل جائے تو پوچھیں کہ وہ آپ کے استاد کس لیول پر ہیں. مصطفیٰ کے ایک ہی استاد جس کا نام ہے خدا، اور لائق ترین شاگرد کا نام ہے مرتضیٰ. استاد کی کتاب قرآن ہے، شاگرد کی کتاب نہج البلاغہ ہے. تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن سے دیکھیں یا نہج البلاغہ سے دیکھیں، اور ادھر ادھر نہ جائیے. تو جب نہج البلاغہ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں مثلا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں حضور مکرم کے ساتھ ہوتا تھا حرا میں، اور میں نے وحی کی آواز کو سنا، اور حضور نے یہ فرمایا کہ یا علی انت تسمع ما اسمع و ترى ما ارى، تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں اور جو وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں. انک لست بنبی، مگر یہ کہ تم نبی نہیں ہو. اور پھر حضور مکرم مجھے اس وقت ہر روز اخلاق کا ایک باب عطا فرماتے تھے، اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کو نکالا. تو علی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول کی گود میں آنکھ کھولی ہے، اور رسول نے جن کی گود میں آنکھ بند کی ہے. تو نہج البلاغہ پہ میں بات جو کر رہا ہوں ایک بڑا اہم ایک تھوڑا سا میسج بھی ہے کہ اس کو آپ روٹین میں رکھیں. آج کل ایپس میں بھی اویلیبل ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں گے شارٹ کوٹیشنز، ایک جملہ جو ہم نے اپنے 30-40 سال کے تجربے سے سیکھا تھا وہ مولا علی نے ایک جملے میں بیان کیا تھا. آپ یقین فرمائیے اگر آپ اس کو 2-3 ماہ کے اپنے روٹین میں رکھیں تو پھر آپ کے کلام میں ایسے امیر المومنین کا کلام شامل ہوتا جائے گا. دنیا تعجب کرے گی کہ یہ حکمت کے موتی کہاں سے جاری ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ حکمت کے سرچشمے سے وصل ہوئے ہیں. یقین فرمائے گا یہ وہ خزانہ ہے ہمارے پاس، دعاؤں کا خزانہ. دعائے صباح کو دیکھ لیجیے، دعائے قبیل کو عجیب ہے. وقایۃ من مرضیات الہوا، پروردگار تو میری بری خواہشات کو روک لے. انک قادر علی ما تشاء، اس لیے کہ جو تو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اے علی آپ پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہوں کہ اللہ کے کلام کو اپنے کلام کے ساتھ ایسے ملا دیتے ہیں کہ گویا کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک ہی نور سے بہتے ہوئے دو چشمہ ہے. امیر المومنین بلند ترین صلوات. یہ غور کرنے کی بات ہے. مثلا آپ نہج البلاغہ میں دیکھیں گے، میں آپ کو ایک زمانے کی ایسی مثال دوں شاید جس کو آپ بہت اچھی طرح سے ریلیٹ کر پائیں. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ علم کی عزت کے لیے اور علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے. یہ علی کہہ رہے ہیں 1400 سال پہلے.
میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جو 40 سال کے تجربے سے ہم نے سیکھا ہوگا وہ لسان اللہ ناطق نے بیان کر دیا جی. کہ پھر آگے فرمایا علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا نام رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے. اتنی مثالیں آج اس کی مجھے ممبر پر کہنے کی ضرورت ہی نہیں. علامہ کے لفظ کی جتنی فضول خرچی بر صغیر میں ہوئی ہے. علامت حلی، علامت مجلسی، علامت طباطبائی، جس کو منہ اٹھا کے دیکھیں علامہ. اب تو لوگ علامہ کے لفظ سے کبھی کوئی چھڑونے لگے. علامہ کے لفظ بڑا محترم ہے. جیسے ملا کے لفظ ہمارا منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ ملا ہے، ملا سے بچ کے رہنا. حالانکہ ملا یعنی پر از علم. آپ یاد حوضے میں چلے جائیے، قوم اور نجف کے حوضے میں ملا کا لفظ نیگیٹو میننگ میں نہیں ہے، پازیٹیو میں. اب کسی کو ملا کہتے ہیں واقعہ کہ بھائی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ملا کہا یعنی پر علم. اور علامہ ایک خطیب اور بات ہوتی ہے. علامہ چلے علامہ یعنی کہ عالم کا صیغہ مبالغہ ہے، یعنی بے انتہا علم رکھنے والا. تو مولا نے کہا کہ علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی کہ نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا. پھر آگے میں قربان ہو جاؤں. مولا نے کہا اور اس علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے کسی کی طرف منسوب کر دیا جائے تو وہ خوش بھی بہت ہو جاتا ہے. بعض اوقات پڑھنے والوں کی جانب سے ہوتا ہے. بس کیجیے کہ اگر میں نے تو خیر یہاں دیکھا نہیں، جو بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی پوسٹر وغیرہ کوئی اعلان کیا ہوگا، ہمیں تو خیر اس سے کوئی ایسا مطلب ہوتا نہیں ہے. لیکن صحافت ہے نا کہ بھئی ہمارا فلاں لقب کیوں نہیں لکھا ہوا، ہمارا یہ ٹائٹل کیوں چھوڑ دیا آپ نے، ہم تو یہ تھے تو آپ نے وہ کیوں لکھا، ہم تو آیت اللہ تھے تو آپ نے یہ کیوں نہیں لکھا. تو مولا نے کہا کہ اسے کسی کی طرف منسوخ کر دو تو خوش بھی بہت ہو جائے. اب یہ نیچرل ہو رہا. آپ کبھی ایک فقرہ دیکھیں گے، آپ کہیں گے کون تھا یہ انسان، کون تھا یہ انسان. اس لیے کہ اس نور سے متصل ہے. اب میں آپ سے عرض کروں جو میں کہہ رہا تھا، تو وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا، وہ فاطر السماوات والارض تھا تو انہیں فاطمہ زہرا بنایا، وہ محسن تھا تو انہیں حسن مجتبیٰ بنایا، وہ قدیم الاحسان تھا تو انہیں حسین سید الشہداء بنایا. اور ساتھ چلیں گے میرے آگے انشاءاللہ. وہ معبود تھا تو انہیں زین العابدین بنایا، وہ عالم الغیب والشہادہ تھا تو انہیں باقر العلوم بنایا، وہ صادق الوعد تھا تو انہیں جعفر صادق بنایا، وہ کاظم الغیث تھا تو انہیں موسی کاظم بنایا، اسے رضا پسند تھی تو انہیں علی رضا بنایا، اسے تقوی محبوب تھا تو انہیں محمد تقی بنایا، وہ نقی مزاج تھا تو انہیں علی النقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا تو انہیں حسن عسکری بنایا. اور غور فرمائیے گا وہ خود غائب تھا لہذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں رکھ کر ہدایت کا اہتمام فرمایا. یہ ہے انوار الہیہ. نورانیت اس کے پاس ہے کہ جو اس نور کے چشمے سے وصل کر لیتا ہے. اس خاطر ہے اگلی آیت پڑھو، بات تمام کر رہا ہوں. یہ ایک آیت پڑھی ہم نے سورہ نور کی ابھی، وہ بھی فقط اب ترجمہ ہوا ہے ترسری سے. اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ نور ملے گا کہاں؟ فرمایا فی بیوت، ہے کچھ گھر ایسے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اللہ نے جہاں اذن دیا ہے کہ اس کے نام کو بلند کیا جائے. ایک پہچان بتائی، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ابھی میں حدیث پہ تو بعد میں آتا ہوں، شیعہ سنی حدیث پر، لیکن ایک پہچان بتائی. یہ وہ گھر ہے جس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. ایک سوال کروں گا، نماز کے بعد کی تسبیح کس در سے ملی ہے آپ کو؟ کس گھر سے تسبیح ملی ہے؟ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. جہاں شام بھی اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، صبح بھی اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. یہ جوانوں سے میں کہوں گا نماز پڑھنے کے بعد فوراً مصلی لپیٹ کے کھڑے نہ ہوتے ہیں، بیٹھے تھوڑی دیر.
ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ. صادق محمد کا فرمان ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو فرض نماز سکھاتے ہیں ویسے ہی اپنی دادی فاطمہ الزہرا کی تسبیح سکھاتے ہیں. اگرچہ کہ مستحب عمل ہے لیکن انتہائی اہم. بعض ہوتے ہیں ہمارے استاد کہا کرتے تھے کچھ پروفیشنل نمازی ہوتے ہیں. یہ اصطلاح سمجھ میں آئی؟ جنہیں نماز بھی پڑھنی ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ فجر پر ایک آنکھ کھول کے اور ایک آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں. نماز بھی ہو جائے نیند بھی ڈسٹرب نہ ہو. اس لیے نماز کو اہمیت ہے. ہمارے یہاں کما حق اس کو اہمیت نہیں دی جاتی. دیں اہمیت اس کے لیے اہتمام سے پڑھیں. اذان اقامت دیں اگر ممکن ہے آپ کے لیے, چاہے فورادہ نماز پڑھیں. جانتے ہیں مولا نے فرمایا جو اذان اور اقامت دے کر نماز پڑھے اللہ اس کے پیچھے ملائکہ کی 2 صف کھڑی کر دیتا ہے. کیونکہ جماعت میں ہوتی ہے نا اذان و اقامت معمولاً, تو اب وہ تو فرادہ پڑھ رہا ہے لیکن اذان و اقامت دے دی ہے اس نے تو اللہ ملائکہ کی 2 صف کے پیچھے کھڑی کر دیتا ہے. اچھا 2 صفوں کا کیا مطلب ہے؟ فرض کیجئے کہ یہاں پر ایک صف میں مثلا 10-12 لوگ آ جائیں, یہ بھی ایک صف ہے. اب امام رضا علیہ السلام کے حرم کی بھی ایک صف ہے, اس میں 500 لوگ آ جائیں ایک صف میں. تو پروردگار جو ملائکہ کی 2 صفیں ہیں یہ کون سی صفیں؟ فرمایا فکر نہ کرو, مشرق سے لے کر مغرب تک ایک صف ہے. اللہ اکبر. ملائکہ کی صفیں اللہ کھڑی کر دیتا ہے. اذان اقامت کے ساتھ نماز پڑھیں, اہتمام کریں. اگر اذان نہ دے پائیں تو اقامت تو کم از کم ضرور کہیں. جیسے کہ اقامت بغیر اذان کے بھی کہی جا سکتی ہے. فرض کیجیے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے, آپ جلدی میں تو آپ نے اقامت دے دی, کم از کم اقامت دیجیے اور اس کے بعد نماز پڑھی. بعض علماء تو اقامت کو فرض سمجھتے تھے نماز کے مقدمے کے طور پر. آج تو کوئی ایسے فقیر نہیں ہے, کوئی آیت اللہ ایسے نہیں ہے, لیکن بہرحال ایسے علماء گزرے ہیں. تو اس خاطر ہے کہ مستحب تاکیدی اس کے لیے اہتمام کریں, باوضو رہیں. خود یہ جو آیت ہے, اب یہ آیت باقی ہے نا آگے, کہ یہ چراغ روشن ہے شجر مبارکہ سے. پھر آگے فرمایا کہ اگر تم اسے روشن نہ بھی ہونے دو تب بھی اپنی روشنی دیتا رہے. نور علی نور, اس لیے کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے. اس کی تعبیر اس طرح سے بھی ہے, یعنی ایک تو امامت کے مقام پر ہے کہ امام سے پوچھا گیا کہ کیا مطلب ہے اس کا. امام نے فرمایا کہ یہ اگر ہمیں خلافت نہ بھی دیں تب بھی یکاد العلم ینفجر بہا, ہم اپنا علم انہیں عطا کرتے رہیں گے, اپنا علم نہیں روکیں گے ان سے. کیونکہ نور علی نور, امام بعدہ امام, ایک امام کے بعد دوسرا امام آتا رہے گا جو تمہیں سکھلائے, جو تمہیں سمجھائے. نور علی نور کی عبادت میں تعبیر اس طرح سے, یہ تو عقیدے میں تعبیر ہوگا, عبادت میں تعبیر اس طرح سے کہ امام سے پوچھا گیا کہ مولا ہمارا وضو ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے, تو کیا دوبارہ تجدید وضو فرمائیں, کریں وضو, یا پھر یہ کہ وہ وضو کافی تو ہے, لیکن اگر وہ دوبارہ وضو کر لے تو امام نے کہا کر لو. نور علی نور, ایک نور کے اوپر ایک اور نور ہے. جو شیطانی خیالات اور وسواس آتے ہیں اس کے لیے بھی بہت بہتر ہے کہ اگر آپ باوضو رہیں گے تو خیالات سے انشاءاللہ دور رہیں گے. خود بخود یہ ایک بیریئر, ایک فلٹر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگایا ہے. تو ان معاملات پہ اچھی توجہ دیں, کوشش کریں کہ اول وقت میں نماز پڑھیں. حدیث میں آیا ہے کہ جو اول وقت نماز پڑھنے کا عادی ہو وہ ایک نہ ایک دن اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس مقام پر اللہ اسے پہنچانا چاہتا ہے. پہنچے گا ایک نہیں. وہ حسینی نماز کے لیے کیسی سستی اور کوتاہی کر سکتا ہے. اور میں یقین ہے مجھے کہ کوئی بھی نمازی نہیں ہے یہاں پر, میں تو خالی توجہ دلانا چاہ رہا تھا اور تھوڑا سا احساس دلانا کہ ہم باقاعدہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں. علامہ طباطبائی سے کسی نے پوچھا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا قرآن, تو انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ تم قرآن پڑھتے ہو لیکن محبت سے نہیں پڑھتے. قرآن پڑھنا اور ہے, دل سے پڑھنا اور ہے, نماز پڑھنا اور ہے. اب عبداللہ حسین نے شب عاشور فرمایا انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن, میں نماز فقط پڑھتا نہیں ہوں, میں نماز سے عشق کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں تلاوت قرآن فقط کرتا نہیں, تلاوت قرآن سے عشق کرتا ہوں. تلاوت قرآن سے عشق, سبحان اللہ. وہ منظر کیسے کوئی مومن اس کے چشم تصور سے فراموش ہو سکتا ہے کہ جب صاحب معراج حضور مکرم سجدے میں ہوں اور حسین پشت رسالت پر ہوں اور سجدے کو طول دیا جا رہا ہو. حسین آ جائے تو سجدوں کو طول ہو جاتا ہے. رمز ہے, ہر بات میں رمز ہے. حسین آ جائے تو سجدوں کو طول ہو جاتا ہے. اب میں کیا عرض کروں, ایک کے بعد ایک بات جو آ رہی ہے زبان پہ, میں آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ
حضور مکرم سے کسی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. جنت میں ہونا اور بات ہے, رسول اللہ کے ساتھ ہونا اور بات ہے. جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے, اتنا فاصلہ. تو جنت میں کوئی ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہر ایک حضور کے ساتھ ہے. کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ رہوں. حضور نے جانتے کیا کہا لمبے سجدے کر کے میری مدد کرو تو میرے ساتھ رہو گے. طویل سجدہ کر کے, تو طویل سجدہ کرنا یہ پسند ہے محبوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اس لیے دن میں کم از کم ایک بار ایک لمبا سجدہ ضرور کریں. کبھی بھی آپ کو فرصت ہو, مغرب عشاء کے بعد کبھی بھی فجر پر کس طرح سے آپ ایک سجدے میں جائیں. طویل سجدہ, طویل سجدہ ہمارا بھی کیا طویل سجدہ ہوگا. سید الساجدین علیہ السلام نے شام غریبہ جب سجدے میں سر رکھا تو ایک رات ایک سجدے میں گزاری پوری, ایک سجدے میں پوری رات گزاری, اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ عبودیت و رقا لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا. یہ امام کی مناجات میں لکھا ہوا ہے. ہمارا طویل سجدہ جتنے بھی توفیق ہو آپ نے پر باہر نہ کیجیے گا کہ اٹھ کر دیکھ رہا ہوں کتنے منٹ ہو گئے پھر دوبارہ جائے سجدے میں. یہ والی بات ہے. جب تک کہ آپ کا دل کرے اس میں دن بھر کا احوال کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کسی اور سے کہنے سے بہتر ہے اللہ سے بات کریں. تو اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم سجدہ آپ کے کہنے میں کیا تو صحیح لیکن ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہم کیا کہیں اللہ سے. آپ یہی کہتے ہیں اللہ سے کہ پروردگار نہیں سمجھ میں آ رہا کیا یہی کہتے ہیں میں ہوں سجدہ. حسین پوچھتے رسالے پر سجدوں کو طول ہے. سر مبارک جھکا ہوا تھا, نماز سرور پڑھا رہے تھے, حضور آگے صحابہ پیچھے, وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. اور طرح چاہتا ہوں محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے. کیا منظر ہے یہاں پر, حضور آگے نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, اور محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے. اور حسین پشتے نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتا رہے تھے کہ ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. پھر نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. نماز کے بعد کی تسبیح کی اہمیت دیں, بغیر پہلو بدلے ہوئے تسبیح کو پڑھیں. جیسے نماز ختم ہوئی حدیث میں کہ اگر آپ نے بغیر پہلو بدلے ہوئے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو انجام دیا, اللہ عز و جل ما کان و ما یکون کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تسبیح امام نے فرمایا کہ یہ تسبیح عدد میں 100 کے برابر ہے اور میزان میں 1000 کے برابر ہے. فرمایا مجھ امام صادق کو محبوب ہے کہ میں 1000 نفلی نمازوں سے بڑھ کر اس ایک تسبیح کو انجام دوں. میں نے ایک بڑے عالم ہیں ان سے سنا تھا, یہ امام کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تسبیح جو افضل ہے 1000 مستحب نمازوں سے, یہ ہماری نمازیں نہیں, امام صادق علیہ السلام کی نماز ہے. ان مستحب نمازوں سے افضل امام نے کہا میری دادی فاطمہ زہرا کی ایک تسبیح ہے. یہ ایک تسبیح یہ قیمتی گوہر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی ہے. ویسے بھی اگر آپ کبھی کسی مشکل میں پریشانی میں اس تسبیح کو پڑھ کے دیکھیں, اس کے آثار کو دیکھیں. آپ خستہ ہیں, یہ تسبیح تو اس لیے رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو عطا فرمائی تھی کہ اگر وہ تھک جائیں گھر کے امور سے تو تسبیح کو پڑھ لیں. اب یہ کہ اگر میں پاکستان میں گفتگو کر رہا ہوتا تو میں مستورات سے کہتا کہ آپ کام کرتے ہوئے تھک جائیں تو تسبیح کو پڑھ لیں. یہاں میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ مل کے نعرہ حیدری. کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف, یہاں پر ہسبینڈ وائف نہیں, یہاں پارٹنر ہیں. تعبیر بدل جانے سے معنی بھی کافی بدل جاتے ہیں, کافی فرق آ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. خود بہرحال حدیث میں ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے یہ فیملی سٹرکچر اور فیملی سسٹم جو ویسٹ تباہ و برباد کر رہا ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں اس آگ کے شعلے ہم تک بھی پہنچ رہے ہیں, اس کو بچانے کے لیے آپ کئی گھر جو ہے نا وہ اصل میں عبادت خانہ ہے. گھر میں وہ عبادتیں ہو سکتی ہیں امام بارگاہ میں نہیں ہو سکتی. مثلا
اپنے اہل و عیال کے ساتھ 1 ساعت یعنی کچھ دیر کے لیے بیٹھنا حضور نے فرمایا کہ میری مسجد میں کیے ہوئے 1 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے، مسجد النبوی میں کیے ہوئے اعتکاف سے افضل ہے۔ چند لمحوں کے لیے بیٹھنا، یہاں پر یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کوئی تسبیح پڑھیں گے یا کوئی ساتھ میں نماز وغیرہ پڑھیں گے۔ نماز جماعت کون کسی کی بیوی شوہر کے پیچھے نماز پڑھے گی؟ جب عادل ہونا شرط ہے تو کہتے ہیں اصل عادل وہی ہے جس کی بیوی اس کے پیچھے نماز پڑھ لے۔ اب ایسا تو چونکہ مولا علی کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ یا علی یہاں پر باقاعدہ اس کنونشنل عبادت کی بات نہیں ہو رہی کہ کوئی دعائے جوشن کبیر ساتھ میں مل کے پڑھیں یا دعائے کمیل ساتھ میں مل کے، تب میری مسجد کے کیے ہوئے اعتکاف سے افضل ہے۔ کہ نہیں ساتھ بیٹھیں، فقط بیٹھے ساتھ۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، جن کے ابھی تک بچے چھوٹے ہیں وہ ذہن میں رکھیں، وہ بچہ آتا ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے۔ اگر ہم نے اسے کہیں اور خود سے نہ لگا دیا تو، اور اگر ہم نہ توجہ دیں تو 1 بار 2 بار 10 بار آہستہ آہستہ وہ خود مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر لیتا ہے، اپنے دماغ میں کچھ اور ایوینیوز کو ڈھونڈ لیتا ہے اپنا وقت گزارنے کے لیے۔ پھر اس کے لیے زیادہ اہم، آپ سے زیادہ اہم ہے اس کے دوست۔ اب آپ کہیں گے کہ بیٹا نہیں فلاں دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں نہیں جاؤ اس لیے کہ وہاں مس گیدرنگ ہے، اس لیے کہ وہاں بے حجابی ہے، اس لیے کہ وہاں پر میوزک ہے، نہ جاؤ۔ وہ آپ کی بات مانے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل اب آپ سے کٹ کے اس سے جڑا ہوا ہے، اس کے لیے تو سہارا ہی وہ ہے، میں اسے کیسے چھوڑوں؟ یہ موقع نہ دیں اسے۔ ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ بچے کے ساتھ اتنا کھیلیے کہ آپ خود تھک جائیں اور بچہ تھک جائے، اصل میں بچہ تھک جائے۔ اچھا اس وقت جب میں نے اس کو سنا تھا تو میں سمجھا تھا یہ تو اتنا مشکل کام نہیں، باپ 10-15 بار کھیل کے بھی تھک جائے تو بچہ نہیں تھکتا ہے۔ لیکن یہ جو اس کے ساتھ ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہے، گھر کے اندر گھر کے باہر دوڑنا ہے، آنا ہے، کھیلنا ہے، اب یقین جانیے کسی عبادت سے کم نہیں ہے اگر قربتاً اللہ کی نیت سے ہو رہا ہے۔ میرا بچہ رہے راہ ولایت علی ابن ابی طالب، کہیں اور اہل غیر کے پاس بھٹکنے نہ پائے۔ پیٹر جون ڈیوڈ وغیرہ ادھر ادھر رہے اس راستے پہ، رہنا غیر سوسائٹی میں ہے، لیکن آپ اسے جتنا اپنے گھر کا ایونیو دے دیں گے اس میں چونکہ یہاں پر ایک وزٹر ہوں لہٰذا میں زیادہ حق بھی نہیں سمجھتا اپنے آپ کے زیادہ تبصرہ کروں ان معاملات پہ، لیکن نہیں معلوم کہ اہل کے مستورات کو بھی کہیں نہ کہیں جاب کرنی پڑتی ہوگی یا ان کے کیا معاملات ہیں، لیکن اگر آپ اس کو مینیمائز کر سکتے ہیں تو کیجیے۔ اس لیے کہ اگر بچہ چائلڈ کیئر میں جا رہا ہے تو چائلڈ کیئر میں دل لگا لے گا، پہلے نہیں لگے گا اس کا دل، اس کے بعد وہ دل لگا لے گا۔ پھر آپ جب وہ 10-12 سال کا ہو جاتے ہیں کہ بیٹا میرے پاس بیٹھو، وہ کیوں بیٹھے گا؟ اور یاد رکھیے گا چائلڈ کیئر کا ڈائریکٹ تعلق ہے اولڈ ایج ہوم بزنس کے ساتھ۔ میں نے بات کہی ہے، اب آپ سے سوچیے گا میں نے کیا کہا۔ چائلڈ کیئر کا تعلق ہے اولڈ ایج ہوم بزنس کے ساتھ، سمجھ میں؟ بچہ یہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ جب میں ان کی پروفیشنل لائف میں یا ان کی کسی سوشل لائف میں رکاوٹ تھا تو انہوں نے مجھے بھیج دیا تھا کہیں، دیٹ مینس کہ اٹس کوائٹ نارمل۔ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میری پروفیشنل یا سوشل یا فیملی لائف میں بھی یہ رکاوٹ ہو تو ہے ایک جگہ۔ آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے ماں باپ کو، جو بزرگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، آپ نے ماں باپ کو بھیجیں گے کسی اور؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ماں باپ نے کبھی آپ کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا۔ آپ کے ماں باپ نے چونکہ کبھی جدا، جیسے بھی حالات تھے، جیسے بھی غربت تھی، جیسے بھی ان کو قربانی دینا پڑی، انہوں نے ساتھ ہی رکھا۔ اس لیے کبھی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ نے ماں باپ کو اٹھا کے کہیں ڈالیں گے۔ بچہ سوچے کیونکہ وہ اس ایکسپیرینس سے گزرا ہے۔ آئی نو، دیکھیں میں بھی ایک ویسٹرن ورلڈ، ویسٹرن تو اصل میں تو نہیں ہے دنیا کے میپ پر، لیکن کاؤنٹ وہ ویسٹرن جگہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔
میں بھی رہتا ہوں اسی جگہ پر، مجھے اندازہ ہے کبھی کوئی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے کہ ٹیمپرری وقتی طور پر اگرچہ کہ کوئی ریکمینڈیڈ نہیں لیکن اس کے باوجود بھی اب کوئی آپشن نہیں رہتا، کوئی چارہ نہیں رہتا، ہم جس جگہ پر رہ رہے ہیں ہم بہت مجبور ہو، میں ان باتوں کو سمجھتا ہوں لیکن اس کو نارم نہ بنا دیں۔ ایک بڑا ایزی روٹین بن گیا کہ چلیں یہ کر لیں گے، جان چھڑائیں گے۔ اللہ کا نور ان گھروں میں ہے جہاں تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر سے ہدایت لیں۔ اس گھر میں جہاں ماں بطول عذرا ہے، یہ گھر وہ ہے کہ جسے رسول مباہلہ پر لے گئے ہیں۔ حضور نے ایک بات سمجھائی، میں آخری فقرہ کہہ رہا ہوں، جا رہا ہوں مزید مسائل پر، حضور نے اپنے عمل سمجھا۔ دیکھیں مباہلہ میں بس حضور اسی گھر کو لے گئے نا، یہ گھر اتنا پاکیزہ ہے کہ اللہ کی توحید کی گواہ بن کر سیدہ سلام اللہ علیہا گئی ہے مباہلہ کے میدان میں۔ تو مباہلہ میں 5 ہستیاں ہیں، ایک ہے سید الانبیاء۔ اس گھر میں کون ہے؟ سید الانبیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، سیدۃ النساء العالمین، سیدہ شباب اہل جنت اجمعین۔ یعنی ایک ہے نبیوں کا سردار، ایک ہے ولیوں کا سردار، ایک ہے جنت کی عورتوں کی سردار، دو ہے جنت کے جوانوں کی سردار۔ جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ چلا کہ جو سردار تھے وہ مباہلہ میں چلے گئے تھے اور جو امتی تھے وہ مدینہ میں رہ گئے تھے۔ جو سید تھے، جسے اپنے آپ کو سیدنا کہلوانے کا شوق ہے، بات پہنچ رہی ہے، میں سیدنا فقط اسے مانوں گا جو مجھے مباہلہ میں نظر آئے گا، جو مجھے رسول اللہ کے ساتھ اس گھر میں نظر آئے گا، جو اس گھر میں نظر آئے گا۔ کتنے بھی آپ دنیا کے اور سوشل معاملات میں ایڈوانس ہو جائیں، شریعت کا خیال کرتے ہوئے، بیک ٹو دا بیسک، نور وہاں سے، روحانیت معنویت وہاں سے۔ یہ خود مجلس امام حسین اسی کا ایک ذریعہ ہے، بس یہ کچھ آرائش سے درست کرنا چاہتا تھا۔ تقریباً گھنٹہ ہو گیا مجھے بات کرتے ہوئے، اور آپ حضرات اتنی اچھی ایک معقول تعداد میں تشریف لائے تو حوصلہ بھی ملا کہ کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں کر سکوں۔ تو اب جہاں میں نے عرض کیا کہ طاق ہے سیدہ، یہاں سے نور کا سلسلہ ہے، مصائب کا سلسلہ بھی یہاں سے ہے۔ کربلا کے مصائب کا آغاز بھی اسی گھر کے جلائے جانے سے کربلا شروع ہوئی۔ حسین تو نتیجہ قتل فاطمہ کربلا تو، بلکہ علامہ مجلسی اور ان جیسے بزرگ علماء نے لکھا ہے قتل الحسین بالمدینہ، حسین کو در حقیقت مدینہ ہی میں مار دیا گیا تھا، حسین مدینہ میں مار دیے گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سیدہ کا در نہ جلایا جاتا تو کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ حسین کے خیموں کو جلا سکتا شام غریبہ کربلا معلّہ میں۔ اگر سیدہ سلام اللہ علیہا کے شگم اطہر میں محسن کی شہادت نہ ہوتی تو کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ کربلا میں علی اصغر کو تیر مارتا۔ اگر مدینہ میں علی کی گردن میں رسی نہ باندھی جاتی تو کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ کربلا میں سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں طوق پہنا سکتا۔ یہ تسلسل ہے ان مصائب کا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، زیارت عاشورہ میں ہے لعن اللہ امۃ اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، خدا ان پر لعنت کرے جنہوں نے اس ظلم کی بنیاد رکھی۔ یہ اپنے بچوں کو ہمیشہ سکھائیں، ان کے عقیدے میں اس بات کو شامل رکھیں۔ کلیئرٹی ہونی چاہیے اس معاملے میں، ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے، بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ کہاں آپ نے اس کا اظہار کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کن الفاظ میں کرنا، وہ ایک جدا بحث ہے، لیکن ہمارے اپنے وجود میں، ہمارے اپنے عقیدے میں اور ہماری نسلوں میں بالکل وضاحت کے ساتھ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ الْبَابِ، میں آپ کو اگر اس بندے فقیر و نفیر کو وہ روایت پوری تقریباً لفظ بلفظ یاد ہے بحار انوار اللہ مجلسی سے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے در پر جو کچھ ایک ایک لمحے، وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ الْبَابِ، سیدہ کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئی، وَإِدْخَالِ قُنْفُذِ يَدَهُ، قنفذ ایک شخص کا غلام ہے آجان میں، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، یروم فتح الباب، اور اس نے دروازے کو دھکا دیا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا نے فریاد کی۔ اتنے سادات کرام یہاں تشریف فرمائے، جو سادات ہیں ان سے میں خاص الخاص یہ عرض کرتا ہوں کہ جب بیوی کا وقت آخر تھا تو بیوی نے یہ فرمایا تھا کہ اے ابو الحسن
قیامت تک آنے والی ہے. میری اولادوں سے کہنا بلغ عنی عنہم السلام، یعنی لہم السلام، کہ میرا سلام پہنچانا میری تمام اولادوں کو جو آنے والی ہے. یہ آپ نے سن لیا، یعنی سیدہ کا سلام آپ تک پہنچائے. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ جب فرش عطا پر آئیں جو سید ہیں، وہ آ کر یہ کہیں کہ اے مادر گرامی، آپ نے ہمیں سلام کہا تھا، ہم آپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے اس فرش پہ موجود ہیں. بی بی نے فریاد کی، واہ بتاوا رسول اللہ ابنتو کی فاطمہ تخطف تضرب، کیا اے بابا آپ کی بیٹی کو جھوٹا کہا گیا، تضرب اور مارا گیا، ویقتل جنین فی بطنہا، اور میرا محسن میرے شکم میں، میرا حمل میرے شکم میں قتل ہو گیا. یہ بی بی فریاد کر رہی تھی کہ قال لہا فلان، اب میں یہاں نام نہیں لے سکتا، آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑے شقی نے یہ کہا دعی ان کی یا فاطمہ ہو مقاتل نساء، اے فاطمہ یہ عورتوں والی باتیں کرنا بند کرو. جھڑکا اس لائن نے، جھڑکا سید اسلام نے، یہ باتیں بند کرو، تمہارے گھر میں نبوت ہو اور تمہارے گھر میں خلافت ہو، یہ نہیں ہونے دوں گا میں. ہائے ہائے وَإِذْ خَالِقٌ بُنْيَانَهُ يَرُمُّكَ الْبَابَ، دروازے کو دھکا دیا گیا اور حتی اصاب بطنہا، یہاں تک کہ وہ دروازہ شکم سیدہ پر لگا. وَهِيَ حَامِلَةٌ بِالْمُحْسَنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، جبکہ بیوی سیدہ سلام علیہ سے 6 ماہ سے حمل سے تھی. اب اس روایت سے ہٹ کر ایک اور روایت سے پڑھ رہا ہوں کہ جب وہ دروازہ گر گیا، دیکھو آج ایک عجبی کیفیت میں مجلس ہوئی اور تسلسل مصائب کا بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ تک آ گیا. تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں، دیکھیں جب سے محرم کا چاند دیکھا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں حسین کے مصائب ہیں، فاطمہ پرسہ لینے کے لیے آئی ہے. آج فاطمہ کے مصائب ہیں، حسین کربلا سے پرسہ لینے کے لیے. ابا عبداللہ حسین اور سیدہ سلام علیہ میں جو تعلق اور نسبت ہے وہ کسی ماں اور بیٹے میں ایسی نسبت نہیں ہے. آج بھی یاد ایک ماں کی محبت کا سما، جس گھڑی دہت سے رخصت ہوئی خاتون جنا، صحن میں رکھا تھا تابوت علی تھے گریاں، رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں، مامتا تڑپی تو دستور کون ٹوٹ گئے، اور سن کے بچوں کی سطح بندے کفن ٹوٹ گئے. سیدہ نے حسین کو اپنے سینے سے لگایا. یہ ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مصائب کہ جب شقی آئے اور دروازے کے اوپر اپنا پیر رکھتے ہوئے گزر گئے. اب اخراج امیر المومنین من داخل الدار، امیر المومنین سے رسول اللہ نے وعدہ لیا تھا، اے علی آپ کی حرمت کو پامال کیا جائے گا اور آپ نے صبر کرنا ہے. یہ کتاب الکافی میں روایت موجود ہے. جب امیر المومنین باہر نکلے، محمر العین، سنیے گا، علی کی آنکھیں سرخ تھی. کیا صبر کا مقام ہے، خدا کی قسم یہ آسان نہیں ہے منظر. مولا نے اس شقی کو گریبان سے پکڑا اور کہا اخرج قبل ان اشعر سیفی، اب چلا جا یہاں سے، اس سے پہلے کہ صبر جواب دے جائے علی کا، اس سے پہلے کہ تلوار نکال دوں، چلا جا یہاں سے. اچھا وہ چلے گئے، لیکن چونکہ آئے تو تھے علی سے بیعت لینے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، تو بیعت تو وہ ملی نہیں. اور نے کہا کہ علی کو دوبارہ لے کر آؤ، جانتے ہیں کہ علی تلوار نہیں چلائیں گے. لہذا یہ وہ موقع تھا کہ جب امیر المومنین کو رسیوں سے باندھ کر، جیسے کہ علی کی گردن میں، علی کے ہاتھوں میں اس طرح سے رسیوں سے کھینچ رہے تھے، جیسے کہ تعبیر ایسے کہ جیسے ایک ذبیحے کو تصاب لے جاتا ہے، ویسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے جایا جا رہا تھا. تو ایک یہودی نے دیکھا میرے مولا علی علیہ السلام کو. دیکھیں میں آؤں گا ایک جملے میں کربلا پر آؤں گا، لیکن یہاں رول ہے نا حسین کی، مادر حسنین کریمین، مادر بی بی زینب سلام اللہ علیہ. یہودی نے دیکھا میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو سے لوگوں نے کہا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا، یہ کیا دیکھ لیا تو نے ایسا؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے شسم خیبر میں بھی دیکھا ہوا. میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا شجاع، آج اس کی گردن میں رسی ہے، اس کی ذاتہ پر دروازہ گرا ہوا ہے، اس کے بچے کو مار دیا گیا ہے، پھر بھی یہ صبر کر رہا ہے. یہ حجت کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. امیر المومنین کی گردن میں رسی باندھ کر لے گئے. اللہ اکبر. فاطمیہ کی گویا یاد آ رہی ہے، عجب کیفیت ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام کو لے گئے تو علی ابن ابی طالب السلام کی گردن پر انہوں نے تلوار رکھی تھی کہ بیعت کرو. اب سیدہ سلام علیہ جیسے غش سے فاقہ ہوا تو پہلا سوال بی بی فضہ سے یہ پوچھا، اینا ابو الحسن، علی کو کہاں لے گئے؟ کبھی بھی وہ مسجد میں لے گئے بیعت لینے کے لیے. سیدہ تشریف لائیں. سلمان فارسی کی روایت ہے یہ کہ بی بی وہاں پر پہنچی
اور فرمایا کہ ابو الحسن کو ابھی چھوڑو ورنہ سر کے بالوں کو ایسے پریشان کروں گی کہ آسمان سے اس وقت عذاب الہی نازل ہوگا. سلمان کہتے ہیں کہ مسجد کی دیواریں اکھڑ کر اٹھنے لگی کہ اتنا خوف تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ دیواریں گر نہ جائیں ہم پر, ابھی کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے. کہا چھوڑو چھوڑو, علی کو چھوڑ دیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے اس کروں گا, بی بی مدینہ میں حجت کی گردن پر تلوار تھی تو آپ نے فریاد کر کے اس حجت کو بچا لیا. کاش کوئی کربلا میں بھی ہوتا. تلے زینبیہ سے ایک بہن دیکھ لے, شیمر حسین کے سینے پر بیٹھا تھا, حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا. ضربتن من ضربتن, 13 ضربتیں حسین کو لگی. حسین کا سر جدا ہو رہا تھا. ایک بہن فریاد کر رہی تھی, اما فیکم مسلم, کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے؟ تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے جو آ کر رسول کے نواسے کو بچا. حسین کا سر زینب کے سامنے قلم ہو گیا. جب نو کے نیزہ پر بلند ہوا, سجاد نے دور سے سر کو دیکھا. کسی بیٹے نے باپ کی ایسے زیارت نہ کی ہوگی جیسے سجاد نے حسین کی زیارت کی. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. بابا پر درود و سلام. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہوا ہے. چلے بی بی کی خدمت. سیدہ کا وسیلہ وہ ہے جو زمین و آسمان کو ہلا دیتا. جب حضور سے کسی کو کچھ مانگنا ہوتا تھا تو حضور جب در فاطمہ پر آ کے کھڑے ہوتے تھے نا, تو آتے تھے صحابہ باہر سے اور آگے کہتے تھے یا رسول اللہ اس در کا واسطہ ہے, آپ میری حاجت قبول فرما لیں. حضور کبھی بھی رد نہیں فرماتے تھے جب فاطمہ کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام بی بی سلام اللہ علیہ پر یا وجیہ عند اللہ اشفعی لنا. ماشاءاللہ اتنے مومنین مل گئے. یا وجیہ عند اشفعی لنا. جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبروں میں سے اٹھ جا. یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ.